ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز سامعین، آج کا عنوان ہے اللہ کی رحمت. اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت فرماتے ہیں. حدیث میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے گلستان سعادی. ہمارے مدارس میں داخل نصاب بھی ہے. اس کے ایک دباچے میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب حدیث نقل فرمائی. فرمایا کہ جب کوئی دنیا کا گناہ گار آدمی توبہ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھاتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہیں فرماتے. کہتے دوسری مرتبہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ میرا کون ہے، میں کس در پر جاؤں؟ تو کہتے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے اعراض کرتی ہے. اعراض لغت میں کہتے ہیں چہرہ پھیر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ تو صورتوں سے پاک ہے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی توجہ نہیں فرماتے. کہتے تیسری مرتبہ جب پکارتے ہوئے اس کے آنسو نکل آتے ہیں اور رونے کے ساتھ اور گڑ گڑانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ولیس لہ غیر. اے میرے فرشتوں، مجھے اپنے بندے سے حیا آ گئی، تم گواہ رہو، میں نے اس کی امید کو پورا کیا اور اس کی توبہ کو قبول کیا. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. بہت عرصہ پہلے، غالباً 80 کی دہائی تھی، میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے تبلیغی مرکز میں اپنے کانوں سے ایک حدیث سنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ اس کو پکڑو، فرشتوں سے کہیں گے اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو. تو فرشتے اس کی طرف بڑھیں گے تو خود ہی جہنم کی طرف دوڑ لگا دے گا. اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، اس جہنم سے تو سب پناہ مانگتے ہیں، تو نے اس کی طرف کیوں دوڑ لگا دی؟ وہ کہے گا یا اللہ میرے جی میں یہ بات آئی کہ دنیا میں تو تیرا کوئی کہنا مانا نہیں، چلو یہی ایک کہنا مان لوں. اللہ تعالیٰ خوش ہو کے کہیں گے اس کو جنت میں لے جاؤ. میں دوستو، اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی لاش فلاں کھڈے میں پڑی ہوئی ہے، اس کو کفن دفن دو. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ تو ایک بہت بڑے بدماش کی لاش تھی جس سے لوگ بڑے تنگ تھے اور لوگوں نے اس کو وہاں سے اپنی آبادی سے نکال دیا ہوا تھا. تو خیر بڑے حیران ہوئے، اس کو کفن دفن دیا. جب اللہ سے ہم کلام ہوئے، فرمایا کہ یا اللہ بستی والے تو کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا ایسا تھا ایسا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بے شک بستی والے بھی سچ کہہ رہے تھے، لیکن جب میں نے اس کو بیماری دی، بیماری کی حالت میں مجھ سے وہ گڑ گڑایا، وہ رویا کہ میں نے اس کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ معاف کر کے اپنا ولی بنا لیا. میرے بھائیوں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. میں آپ کو آج کے دور کا اسی زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں فیصل آباد میں، وہ اس کے عینی شاہد ہیں، وہ اس جماعت کے اندر تھے. خود انہوں نے فرمایا کہ میں رائے گنج سے
جماعت کے ساتھ چلا تو ہماری تشکیل لاہور بارڈر کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ تو ہم ایک دیہات میں پہنچے، اپنا سامان مسجد کے اندر رکھا، تو مشورے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد کا سپیکر آن کیا اور پنجابی میں کہنے لگا، پنڈ والیو توانو مبارک ہوئے، جبارو مر گیا ہے۔ ساتھی کہنے لگے، ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے کہ گاؤں والوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ فلاں شخص مر گیا ہے۔ تو ہم نے مقامیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو ایک آدمی نے بتایا کہ جس آدمی کا یہ اعلان کر رہا ہے وہ اس کا والد ہے، اپنے والد کے مرنے کی خوشخبری سنا رہا ہے گاؤں والوں کو۔ ہم نے پوچھا کیا وجہ اس کی؟ تو گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کا والد بدماش آدمی ہے، ہر آدمی اس سے تنگ ہے، کسی کو وہ نہیں بخشتا، بہت ظالم تھا۔ تو آج وہ مرا ہے تو اس نے گاؤں والوں کو خوشخبری سنائی کہ وہ مر گیا، تم لوگوں کی جان چھوٹ گئی۔ اب اللہ کی شان، کوئی اس کو کفن دینے کے لیے، کوئی نہانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، اس کی لاش ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ بیچارے جماعت والوں کو ترس آیا، یہ گئے، انہوں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور دفنایا۔ جیسے ہی اس کی قبر بند ہوئی تو اس کی مٹی میں سے خوشبو پیدا ہو گئی۔ جماعت والے حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، سارا گاؤں گواہی دے رہا ہے کہ یہ بڑا بدماش آدمی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری موجودگی میں اس کی قبر سے خوشبو پیدا کر دی ہے۔ خیر واپس آئے، اس کے گھر گئے، پردے میں اس کی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی یہ تو بتاؤ کہ تمہارے والد کا کوئی نیک عمل؟ وہ کہنے لگی، اس کا نیک عمل کیا ہونا تھا، یہ تو مجھ پر بھی گندی نظر رکھتا تھا۔ تو جماعت والوں نے کہا کہ بیٹی ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کی قبر سے خوشبو پیدا کر دی ہے، کوئی نہ کوئی تو اس کا نیک عمل ہوگا۔ تو سوچ کر کہنے لگی، ہاں ابھی جب یہ مرنے کے قریب تھا تو بیمار تھا، تو مجھ سے اس نے پوچھا کہ وہ سامنے کیا پڑا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے ذرا پکڑا دو۔ میں نے کہا نہیں تجھے نہیں پکڑانا، تو ناپاک ہے۔ تو یہ وہاں سے اٹھا اور ٹوٹا پھوٹا اس نے وضو کیا اور پھر مجھے بڑی لجاجت کے ساتھ کہنے لگا اب تو پکڑا دو۔ مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں نے قرآن پاک اس کے ہاتھ میں دے دیا، تو قرآن پاک کھولتا ہوا، روتا ہوا اور بار بار اس کو چوم رہا تھا اور رو رہا تھا۔ تو اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ بھائیو، اللہ کے ہاں کس کا کیا معیار ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہمیں فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے، پھٹے ہوئے کپڑوں والے، لیکن جب اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں وہ اتنے قیمتی اور محبوب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الله ربنا هو الإله ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك